اور اسلام کا علم کے ساتھ جو رشتہ ہے اور علم پر جتنا فوکس ہے اور علم کے لیے جتنی ترغیب دلائی، علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. جی الحمدللہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ علم کے ساتھ کرم کے پہلو کا شامل ہونا، پھر یہ کہ قلم کے ساتھ علم کا سکھایا جانا، اور رب العزت نے وہ کچھ سکھایا ہے جو انسان جانتا نہیں تھا. حضرت خدیجہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہے، تب انہوں نے گواہی دی، تصدیق کی، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کو کما کر دیتے ہیں. آپ تو حق کے معاملات میں کسی کو مشکلات پیش آتی ہیں اس کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. سبحان اللہ. پھر سیدہ خدیجہ آپ کو لے کر گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس، جو جاہلی دور میں عیسائی ہو گئے تھے. تو ان کو سارا واقعہ کہہ سنایا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو وہ پہچان گئے، کہنے لگے یہ تو وہی ناموس ہے جو پہلے حضرت موسیٰ پہ آیا کرتا تھا. اس بات کی وجہ سے حضرت خدیجہ کو ظاہر ہے کہ بہت خوشی ہوئی. پھر کہنے لگے کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. پریڈکشن بھی کر دی. پریڈکشن، کتنی بڑی پریڈکشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں آیا کیونکہ آپ کو تو قوم صادق اور امین کہتی تھی. اس موقع پر ورقہ بن نوفل نے یعنی اپنی عمر دیکھی، اپنی قوتوں کا زوال دیکھا، تو حسرت بھری یعنی آہ بھرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تمہاری مدد کر سکتا جس وقت تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے، قوم کا کیا رد عمل ہوگا. ہر دور میں ایک جیسا ہے نا. بالکل. تو پچھلے ادوار کی وجہ سے آسمانی کتابیں پڑھنے والے جانتے تھے کہ اب کی بار بھی ویسا ہی ہوگا. اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ آپ یعنی آپ سزم کو اپنے شہر سے نکال دیا جائے گا، یعنی ہجرت ہوگی. تو آپ امیجن کریں کہ 13 سال پہلے ہجرت کی پیشین گوئی کر دی گئی تھی. تو یوں پہلی وحی علم کی اہمیت لیے ہوئے ہے اور علم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا حکم لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور امت کے لیے. امت کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو ان پڑھ رہنے کا کوئی جواز حاصل کر سکے، کیونکہ پڑھنا ہے، آپ کے رب کا حکم ہے. پڑھنا ہے اور رب کے نام سے پڑھنا ہے. پڑھنا ہے اور پڑھانے والوں نے کرم کرنا ہے. پڑھنا ہے اور قلم کا استعمال کرنا ہے. پڑھنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی علم دینے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو بڑے قیمتی پہلو ہیں اس صورت میں اور پہلی وحی میں ہمارے لیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے دور کا جو بڑا فتنہ ہے کہ لوگ اپنے رب کو بھول گئے اور بے خدا تعلیم دی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں نہ اخلاق ہے، نہ باہمی حقوق و فرائض کا لحاظ ہے، نہ انسانوں کے اندر وہ مروت ہے، نہ انسانوں میں وہ حیا باقی ہے، نہ انسانوں میں صدق ہے، نہ وفا ہے، نہ امانت ہے، نہ ایفائے عہد ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں الہی سے تعلق ٹوٹ گیا. ریلی بہت بڑا میسج ہے. سارے علوم میں سے افضل علم، سب سے بڑا علم، عظیم الشان علم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم. اسی کے ساتھ انسان اپنی فطرت پر برقرار رہ سکتا ہے، پیدا کرنے والے کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسماء و صفات کے علم کی وجہ سے انسان کی زندگی کتنی بدل جاتی ہے. نگاہ کے زاویے بدل جاتے ہیں، دل کے حالات و واقعات بدل جاتے ہیں، انسان کا طرز عمل بدل جاتا ہے، اندر سے لے کے باہر تک تبدیلی آتی ہے، اور گھر سے لے کے مدرسے تک اور منڈیوں بازاروں سے لے کے حکومتی ایوانوں تک تبدیلی آتی ہے. اس تبدیلی کا نقطہ آغاز اقرا ہے کہ اقرا کا سفر ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والا سفر. الحمدللہ رب العالمین.